إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجانے کے بعد بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، اور ان بے شمار مخلوقات میں سے تمام انسانوں کو، مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک قول کو نقل کیا، جو دراصل تاریخ اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ منافقین نے کہا تھا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی کے ایام میں مت نکلو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم اور شدید ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ منافقوں نے یہ کب کہا، کس سے کہا اور کیوں کہا؟ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو غزوہ تبوک، جو اسلام کے مختلف جنگیں اور غزوات ہوئے، ان میں سے سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، حکم دیا کہ اللہ کے لیے نکلنا ہے، اور مقام تبوک پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک مقابلہ ہے، اسے غزوہ تبوک، اور بعض علاقوں، بعض روایتوں میں اس کو جیش العسرہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس وقت کی حالات بہت سنگین تھے، موسم شدید گرم تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھیں، تو یہ جو تنگی تھی، اس وجہ سے اس کو جیش العسرہ، یعنی تنگیوں میں گزرنے والا یہ لشکر جو مسلمانوں کا نکلا تھا، اس وقت میں شدید گرمی کو دیکھ کر کے منافقوں نے مختلف جو وجوہات اور ریزنز اور انہوں نے ایکسکیوزز رکھے تھے، مختلف جو انہوں نے بہانے بنائے تھے جنگ میں نہ جانے کے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، شدید گرمی ہے، جھوٹے بہانے بہت بنائے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی بنایا کہ شدید گرمی ہے، اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی آپ کہیے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر یہ منافقین سمجھتے ہوتے۔ منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے، تو دنیاوی جو گرمی ہے اس کو انسان اگر برداشت کر لے تو پھر آخرت کی گرمی سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے۔ تو انسان کو اپنے دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی تنگیوں اور مشکلات سے پہلے آخرت میں ہونے والی ہمیشہ کی تکلیف کو سوچ لے تو اس کی یہ تکلیفیں، پریشانیاں آسان اور ہلکی ہو جائیں گی۔ تو یہی پیغام اس آیت کا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے
جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اشتکت النار الی ربہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ کے سامنے ایک فرمائش رکھی اور کہا فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف۔ اس نے کہا جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ گرمی اتنی شدید ہو چکی ہے کہ خود میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، میری گرمی اس قدر بڑھ چکی ہے، اس شدت کے سبب میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سانس گرمی کے موقع پر اور ایک سانس سردی کے موقع پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ سب سے زیادہ گرمی جب تم محسوس کرو، شدت والی گرمی، یہ گویا کہ جہنم نے سانس چھوڑ دی ہے، اور سب سے زیادہ جب تم سردی محسوس کرو، یہ اس وقت کا عالم ہے جب جہنم اپنی سانس لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حالات بیان کرتے ہوئے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خبر دی، آپ نے اپنی امت کو بھی بتایا۔ معزز حاضرین، اس آیت اور اس حدیث کے تحت آپ کے سامنے آج خطبہ جمعہ میں جو ضروری باتیں رکھنی ہیں وہ یہ کہ موسم گرما جس میں میں اور آپ داخل ہو رہے ہیں، اب آنے والے ایام شدید گرمی والے ہوتے ہیں، ایسے میں بحیثیت مسلمان، انسان ہونے کے ناطے بہت سارے احکام ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان جس دین کو ہم مانتے ہیں، ہمارے دین میں اس گرمی سے متعلق یا ان ایام سے متعلق کیا احکام و مسائل ہیں کہ جنہیں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے اور ایسی گزرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، کہیں ایسی چوک اور غلطی ہم سے نہ ہو جائے ان ایام میں جو ہم عام زندگی گزارتے ہیں ویسی اگر اس میں گزار لیں، یا پھر کچھ سہولت اور آسانی کے لیے کچھ ایسے قدم ہم اٹھا لیں یا کچھ ایسے راستے اختیار کر لیں کہ جس کے سبب ہم کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ان ایام سے متعلق کچھ ضروری مسائل اور احکام ہم جانیں۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید گرمی کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیہ جہنم۔ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی شدید ہو جائے تو گرمی کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز ظہر کی نماز، تو آپ نے فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالصَّلَاةِ، اس کو جو ہے آرام کے وقت تک پہنچا دو، ٹھنڈے وقت تک اس کو تاخیر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ عام ایام میں جس طریقے سے ہم اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، محدثین نے اس کی شرح میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا، اتنا نہیں کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جائے، اتنی ضرور تاخیر ہو کہ جس میں آدمی اس شدید گرمی سے بچ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت یہ بتاتے ہیں کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ اگر انسان گرمی کا مواجہہ یا گرمی کا سامنا کر رہا ہے، ایسی صورت میں آرام سے اور اطمینان سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیہِ جَہَنَّمَ، پھر آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ گرمی کی شدت جہنم کی گرم بھاپ میں سے ایک حصہ ہے، گرمی کی جہنم کی شدید بھاپ کا ایک حصہ ہے جو تم دنیا میں یہاں محسوس کرتے ہو۔ تو بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور عبادات کے سلسلے میں بھی بہت سارے احکام آپ نے بتائے، ان میں سے یہ سب سے پہلا حکم تھا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جا بجا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سارے جو حالات درپیش ہوتے ہیں، مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، ایام بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العزت رات اور دن کو پھیرتے ہیں، رات اور دن کو الٹ پھیر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں، در حقیقت عقل والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں جو بھی حالات مختلف بدلتے رہتے ہیں، رات اور دن بدل رہے ہیں، ان دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دن بڑا شدید گرم ہوتا ہے، اس میں اجالا ہوتا ہے، اور رات اس سے مختلف ہوتی ہے، اس میں تاریکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، آرام انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے حالات پیش آتے ہیں، ان میں جو بھی موسم بدلتے ہیں، مختلف موسم اور ہر موسم کی خصوصیت اور اس موسم کے متعلق سیزن کے اعتبار سے آپ دیکھیں مختلف پھل، مختلف غذائیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، مختلف مشروبات ہمیں ملتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بکھیر دی اپنی نشانیوں کو۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ لعبرۃ لأولی الابصار، جو آنکھیں رکھنے والے ہیں، عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، کہ یہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم دنیاوی حالات جہاں بھی ہمارے ساتھ درپیش ہوں، ہم آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوں، آخرت ہمیں یاد آئے۔ کچھ ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں پریشان ہونا پڑے، یا کسی نقصان کا ہم سامنا کر رہے ہوں، تو سب سے بڑا نقصان جو آخرت میں ہونے والا ہے، بڑی تکلیف جو آخرت میں ہونے والی ہے، شدت جو آخرت میں ملنے والی ہے، اس کو ہم یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کے حالات ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ انسان کو اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بالخصوص آخرت کی فکر کرے، آخرت میں ہونے والے حالات کو یاد کریں، اور خصوصاً جہنم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں، مختلف پہلوؤں میں، مختلف مراحل اور مناسبتوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہنم کی یاد بھی دلائی، آخرت کی یاد بھی دلائی، اور بتایا کہ اس سے بچنے کے تدابیر اپنا لو، اس سے بچنے کے طریقے اپنا لو، اور کچھ ایسے اعمال کرو کہ جس سے اپنے آپ کو، جہاں تم اس دنیا کے مختلف حالات میں بچتے بچاتے تدابیر اختیار کرتے ہو، بہت سارے پلانز کرتے ہو، ایسے ہی تم آخرت کے سلسلے میں بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ فکر آخرت کا کہیں نہ کہیں پیغام ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے۔ معزز حاضرین، ان گرمی کے ایام کے متعلق ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گرمی زیادہ شدید ہونے لگتی ہے، ایسے وقت میں لوگ بے ساختہ طور پر اپنی زبانوں پر برے الفاظ لا لیتے ہیں، شدید گرمی پر گالی گلوچ کرتے ہیں یا گرمی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ان ایام کی اس کو نحوست جاننے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گرمی کی شدت ہو یا سردی کے حالات ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح مسلم کی، جس میں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ ایام کو گالی دیتا ہے، ایام کے سلسلے میں برا بھلا کہتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی مصلحت، اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ دن و رات پلٹتے ہیں، الٹ پھیر اس میں ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس بڑے جرم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں لوگ اس گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہیں ہمیں ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے کہ جہاں یہ گرمی سے تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، آخرت کی گرمی کو یاد کرو، آخرت کی گرمی کو یاد کرو، اور ایسے میں اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو راہ اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو۔ اب آئیے شریعت کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لی، تو اللہ رب العزت سے خود جنت کہتی ہے کہ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے تجھ سے جنت طلب کی ہے جنت میں داخل کر دے۔ اور ایسے ہی کوئی شخص اگر دن میں جہنم سے 3 مرتبہ پناہ چاہ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود، سبحان اللہ، جہنم خود اس بندے کے حق میں سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور یہ دعا کرتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام ہماری شریعت سے ملتا ہے کہ جہاں ہم اس دنیا کی گرمی اور شدت سے پریشان ہو رہے ہیں، ایسے میں ہمیں ان اسلامی آداب اور جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا کر اگر زندگی گزاریں تو زندگی بہت اطمینان و سکون سے گزر جائے گی، اور ایسی زندگی گزرے گی جس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اور معزز حاضرین، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، جیسے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیاوی آگ جسے ہم یہاں دیکھتے ہیں، یا دنیاوی شدید گرمی جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، بالخصوص کیونکہ شدت گرمی اور شدید آگ ان دونوں کی فطرت جلانا ہے یا انسان کو تکلیف پہنچانا اور نقصان پہنچانا ہے، تو یہ جو دنیاوی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ شدت جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ وہ بھڑکائی جاتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مختلف آیات میں یہ بات بتائی، اور بطور خاص جو سرپرست ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ اکبر، اے سرپرستوں، اے ذمہ داروں، اپنے آپ کو بھی، اپنے سرپرستی میں رہنے والوں کو بھی، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور انسانوں کو استعمال کیا ہے، تو اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرمی کی شدت کے سبب وہ بڑی کالی اور سیاہ ہوگی، اس کی شدت پر دلالت کرنے والی علامت ہے۔ اور دوسرا ضروری مسئلہ یہ ہے جو مختلف احکام و مسائل اس گرمی کے ایام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہ گرمی کے ایام میں انسان بہت سارے احتیاط برتتا ہے،
بہت ساری چیزیں اپنے لیے پلان کر کے رکھتا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، یا کچھ استعمال کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بہت سارے احتیاط انسان برتتا ہے۔ اتنا زیادہ احتیاط نہ ہو کہ جس میں ہماری عبادات بھی متاثر ہونے لگے، ہماری عبادتیں چوک جائیں۔ اتنا زیادہ احتیاط انسان نہ کرے کہ وہ عبادتوں سے دور ہو جائے، نیکیوں سے دور ہو جائے، بلکہ ان ایام میں اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ایام کو غنیمت سمجھتے تھے، اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ نکلے تھے سفر میں، ایک وادی میں ٹھہرے، شدید گرمی ہے، اس وقت ان کو بھوک محسوس ہوئی تو لہٰذا دسترخوان بچھا کر کھانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو انہوں نے بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا انی صائم، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما پریشان ہو گئے، کہا کہ اتنی زیادہ گرمی میں، اتنی زیادہ دھوپ میں تم روزہ ہو، اور یہاں کوئی پانی کا نام و نشان ہے، نہ ہی کوئی انسان رہتا ہے، اتنی زیادہ شدید گرمی میں تم روزہ ہو۔ تو یہ ہمیں بات بتاتی ہے، حتیٰ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو رو رہے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں یا موت ان کو آ گئی یا کسی مال اور اولاد کے لیے رو رہے ہیں، بلکہ ان سے جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ شدت کے جو گرمی کے ایام تھے ان میں روزہ رہ کر کے ہم جو نیکیاں کمایا کرتے تھے وہ موقع ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اس بات پر رویا کرتے تھے۔ اس بات پر صحابہ کرام ان ایام کو غنیمت سمجھ کر کے بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آخرت کی سورج کی جو گرمی ہے، شدت جو ہے، جس میں کہ انسان اپنے گناہوں کے نتیجے میں جتنے اس کے گناہ ہیں اتنے زیادہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ایسے وقت کو یاد کر کے انسان کو اس دنیا میں اس ملنے والے حالات کو غنیمت سمجھ کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورج جس کی گرمی اور شدت سے ہم پریشان ہیں، یہ خود اپنے اندر اتنے کمالات رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو سورج جو غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم کہاں جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد وہاں وہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب اجازت مل جاتی ہے پھر وہ آ کر کے روزانہ جس طریقے سے معمول ہو رہا ہے اجازت مل جانے پر طلوع ہو جاتا ہے، اور جب یہ اجازت رک جاتی ہے تو پھر میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا اختتام، دنیا کا خاتمہ ہوگا اور اسی وقت قیامت قائم ہوگی۔ لہٰذا معزز حاضرین، یہ سورج خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنی زیادہ کمالات اس کے پاس رکھنے کے باوجود اتنی دور رہ کر کے بھی اس کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے جب سجدہ کر رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعوت توحید اس میں ملتی ہے جو لوگ سورج اور چاند کو بہت کچھ مان کر اپنا معبود سمجھ کر ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں یہ سمجھنا ہے ان احکام میں ایک بہت ضروری حکم یہ بھی ہے کہ ان گرمی کے ایام میں وضو کو مکمل طریقے سے کرنا۔ ایک عام عادت یہ ہوتی ہے، عام دنوں میں ہم جو درمیانی ایام ہوتے ہیں، نہ زیادہ شدید سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے، ایسے میں ہم وضو کو مکمل طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن کچھ حالات سردی کے ایام میں ہوں یا گرمی کے ایام میں گرمی کی شدت کی وجہ سے، سردی میں کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے بھی مشکل ہوتی ہے وضو کرنا، اور ایسے ہی گرمی میں کیونکہ گرم پانی ہوتا ہے، ایسی جگہ جہاں کنویں یا حوض زیادہ کھلے ہوں اور دھوپ کی وجہ سے اس کا پانی گرم ہو گیا ہو، ایسے وقت میں لوگ اس پانی کو استعمال کرنے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اسباغ الوضو یعنی وضو کو مکمل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ وضو کو مکمل کرنا، چہرہ جہاں تک دھونا ہے پورا دھونا ہے، ناک میں پانی جیسے چڑھانا ہے پورا چڑھانا ہے، اسی طریقے سے کوہنیاں دھونا ہے اس کو پورا دھونا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کی گرمی کے سبب یا پھر سردیوں میں پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہم اس کو بس مسح کر لیں اور جہاں تک پہنچ جائے اس کے بعد ہم اس کا خیال نہ کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایک شخص نے ایسا وضو کیا تھا، وضو تو مکمل تھا لیکن اس کے ایڑی کے پاس تھوڑا سا ناخون کے مقدار میں ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، جس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے وضو مکمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، ارجع فاحسن وضوءک، لوٹو اور جا کر کے اپنا وضو مکمل کرو اور اچھی طریقے سے کر کے آؤ۔ اور ایسے ہی سفر کے موقع پر بھی ایک اور واقعہ جس میں صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے وضو کیا لیکن جلدی کے سبب یا پھر پانی کی ایسی کوئی مسائل ہونے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں بھیگنے سے رہ گئی تھیں۔
एड़ियाँ भीगने से रह गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार अस्बिगुल वुज़ू, कि ये जो एड़ियाँ पानी में पूरी तरह से नहीं भीगी हैं उनके लिए जहन्नम की आग है, उनके लिए जहन्नम की आग है। अस्बिगुल वुज़ू, वज़ू को मुकम्मल करो, वज़ू को मुकम्मल करो। अब यहाँ आइए, दावत एहतिसाब ये है कि हम अगर इस दुनियावी पानी की शिद्दत या गर्मी की शिद्दत के सबब इस गर्म पानी को पूरी तरह से न करते हुए हम वज़ू को नाक़िस कर लें या नामुकम्मल कर लें, तो फिर बताइए वज़ू जब नहीं होगा तो नमाज भी नहीं हुई। इस तरीके से अगर हम दुनिया की तकलीफ़ को देकर इस इबादत को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन वो इबादत अगर हमारे काम ना आए या मुकम्मल नहीं हो पा रही है, तो फिर आखिरत की जो शिद्दत है, जो गर्मी है, उससे हमें कौन बचा सकता है। ऐसे में अहले इल्म ने ये नुक्ता बताया या फिर ये हल बताया कि उस पानी में अगर मौका मिले तो थोड़ा ठंडा पानी मिला करके उसको इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप बस रस्म अदा कर रहे हैं, वज़ू हमने कर लिया, मसा करके निकल गए और कुछ आज़ा सूख गए हों, वज़ू के कुछ आज़ा सूख गए और रह गए हों। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वज़ू इसकी वजह से मुकम्मल नहीं होगा। फिर इसी तरह से एक और अदब और एक हुक्म बहुत ज़रूरी, एक मसला जो इस गर्मी के दिनों में पेश आता है वो ये कि लोग गर्मी की शिद्दत के सबब कभी कभी नमाज़ों में अपने कपड़ों को समेट करके आते हैं, आस्तीन हो या पहींचे हो, इस तरीके से समेट लेते हैं, इसको लपेट लेते हैं कि इसकी वजह से हवा महसूस हो और ज़्यादा गर्मी ना हो। ऐसे में हमें वो हदीस याद करनी चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति अअज़म वला अकुफ़ थौबन वला शअरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। हमें मालूम है सजदे की हालत में जो हड्डियां हमारी 2 हाथ, 2 पैर और 2 पैर की उंगलियां और इसी तरीके से पेशानी और नाक को एक में शामिल कर लिया गया है, ये पूरी हालात में पूरी हड्डियों पर मैं जो है सजदा करूं, मुकम्मल तरीके से सजदे की कैफियत है। फिर आपने फरमाया कि मुझे इस बात से भी रोका गया है कि मैं नमाज में अपने कपड़े को समेट लूँ और अपने बालों को समेट लूँ। हम जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थोड़े से लंबे हुआ करते थे, तो आप कहते हैं कि मुझे कपड़े लपेटने और बालों को समेटने से रोका गया है। इस हदीस की शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं इत्तफ़क़ल उलमाउ अला नही अन सलाती व सौबुहु मुशम्मरुन औ कुम्मुहु औ नहवुहु। कहते हैं कि उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, यानी मुहद्दिसीन का, जिन्होंने हदीस पढ़ी और जानी और लोगों उम्मत तक पहुँचाया, उनका ये इत्तेफाक है कि नमाज में कोई शख्स अपने कपड़े को समेट ले, अपने कपड़े को समेट ले या फिर अपने आस्तीन को समेट ले या इस तरीके से कोई ऐसी हरकत करे जो नमाज में नहीं होनी चाहिए, इससे नमाज में क्या है इंसान को बचना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ कि गर्मी से बचने के लिए अगर हम इस तरीके से अपने कपड़ों को समेट लें या अपने पहुँचों को इस तरीके से लपेट लें या बालों को समेट लें, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इस बात से रोका गया है, मुझे ये काम नमाज में नहीं करना चाहिए। तो ये भी नमाज में कहीं ना कहीं ये कराहत पर दलालत करने वाले आमाल हैं जिससे मुझे और आपको बचना चाहिए। और फिर इसी ज़िम्न में कपड़ों से मुताल्लिक़ एक हुक्म ये भी आता है गर्मी के मौसम के लिहाज से कि लोग गर्मी की शिद्दत के सबब वो कपड़े या वैसे कपड़े गर्मियों में नहीं पहनते जैसे आम दिनों में पहनते हैं। ये मौसमों की तब्दीली के सबब जैसे सर्दी आ जाए तो इंसान अपने आप को मुकम्मल तरीके से समेट लेता है या अपने आप को मुकम्मल ढांप लेता है, और वहीं जब गर्मी आ जाती है तो इंसान पतले कपड़े या कम कपड़े पहनने की कोशिश करता है। ऐसे में एक ऐसी चीज़ जो हमसे सरजद हो जाती है वो ये कि घरों में मर्द हजरात कुछ ऐसे जिसे 3-4 कह ले या फिर कुछ ऐसे लिबास पहनते हैं जिससे इंसान की रान ज़ाहिर हो जाती है, इंसान की रान ज़ाहिर हो जाती है। और हदीसों का हुक्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि रान जो है ये सित्र औरत में आता है, यानी जिस चीज़ को ढांपना चाहिए, जो इंसान सित्र औरत, शर्मगाह या ऐसी चीज़ें जिनको छुपा लेना चाहिए, उनमें से रान आ जाती है। तो ऐसे लिबास का इस्तेमाल ना हो जिससे क्या है इंसान की रान ज़ाहिर होती है, खुल जाती है। तो ऐसे में इंसान को अपने हया का एहतियात करना ज़रूरी है। हया के मामले में पर्दे का जिसका हुक्म दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत के लिए पर्दे के अहकाम हैं, मर्दों के लिए भी कुछ अहकाम पर्दों से मुताल्लिक़ है, जिनमें से एक चीज़ ये है कि इंसान अपने रानों को ढांप ले। अब ऐसे में कुछ लोग जो इस तरीके के कपड़े या लिबास पहनते हैं जिससे रानें ज़ाहिर हो जाती हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि खुद उसके घर वालों में, खानवादे में रहने वाली कुछ जवान बच्चियां भी होती हैं जिनके सामने इसे पर्दा करना है, या फिर काम करने वाली बाहर से आने वाली ख़वातीन भी कुछ होती हैं जिनसे ऐसे तो पर्दा करना ही है। लेकिन अगर इस हालत में कोई घर का मालिक इस सूरत में, इस हालत में अगर रहे तो फिर ये कहीं ना कहीं एक ऐसे काम का इर्तिकाब कर रहा है जिससे शरीयत ने उसे मना किया है। बहैसियत मुसलमान उसे इस बात का एहतियात करना चाहिए। फिर इसी तरीके से एक और अहम मसला इन अय्याम से मुताल्लिक़ ये है कि जो ठंडा पानी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, इसकी नेमत, इस नेमत का एहसास हो और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी चाहिए।
جو ٹھنڈا پانی اس وقت میں ہمیں میسر آ جائے، جس طریقے سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اس پانی کو مفت میں آنے کے نتیجے میں بیجا استعمال نہ ہو یا پھر بیجا اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اپنے گھر سے نکلے؟ کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ پھر اسی طرح ابو بکر نے بھی اپنی وہی وجہ بتائی کہ بھوک کے سبب میں نکلا ہوں۔ پھر دونوں نکلے، اتنے میں راستے میں پھر عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اپنا سبب بتایا کہ مجھے بھوک لگی تھی۔ ایسے میں پھر ایک انصاری صحابی کے باغ میں یہ تینوں داخل ہو گئے۔ انصاری صحابی نے ان کی مہمان نوازی میں اپنے ایک بکری کو ذبح کیا، کھجور رکھے، پھر اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی بھی ان کو عطا کیا، ٹھنڈا پانی بھی اس نے ان کی ضیافت میں رکھ دیا۔ تمام چیزیں کھا لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر سے کہہ رہے ہیں، ھذا النعیم الذی ستسألون عنہ یوم القیامہ، اب یہ جو چیز تمہیں ملی ہے کھانے اور پینے کے لیے بطور خاص ٹھنڈا پانی جو تمہیں نصیب ہوا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اس نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری ضروری ہے، اور اگر شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لا تسألون یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے متعلق، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے متعلق ایک بندے سے ضرور سوال کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ان ایام سے متعلق یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں جہاں انسان اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، وہیں اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور اپنے حلقے میں ہونے والے لوگوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کر لے، پانی کا انتظام کر لے۔ یہ افضل صدقہ مانا گیا ہے، شریعت میں کہا گیا اس کو افضل صدقہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی وفات ہو گئی، سعد کی وفات ہو گئی، اگر ان کو موقع ملتا تو ضرور مجھے کچھ نہ کچھ وصیت کرتی، تو بتائیے ان کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، کہ اگر صدقہ ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہو تو پانی پلا دو، ان کی طرف سے پانی پلاؤ، یہ سب سے افضل نیکی، یہ سب سے اہم صدقہ ہے۔ پھر روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوایا، ایسی جگہ جہاں پر پانی کا انتظام لوگوں کے لیے آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا، وہاں پر کنواں کھدوایا اور پانی کا انتظام ان کے لیے کر دیا۔ معزز حاضرین، ان ایام میں ہم جہاں اپنے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، وہیں ہم اور کئی ایسے طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے لوگوں کے لیے پانی یا پھر کم از کم ٹھنڈک کا انتظام ضرور کر سکتے ہیں ان شدید گرمی کے موقعوں پر، جن میں سے سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد ہیں، مدارس ہیں یا اجتماعی مقامات ہیں، جہاں پر لوگ یا پھر مسلمان ایک طرح سے جمع ہوتے ہیں، جیسے بس اسٹینڈز ہیں یا بازار ہیں یا ریلوے اسٹیشنز ہیں، ان مقامات پر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر پانی کا انتظام کروا دینا، وہاں پر پانی کا انتظام، آپ کی طاقت جتنی ہے اتنا، آپ نے جتنی طاقت آپ کے پاس ہے اتنی کوشش کر کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرانا، یہ افضل نیکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ٹھنڈک کے اعتبار سے اگر بات کریں تو مساجد ہیں، مدارس ہیں یا پھر ایسے فقراء اور مساکین کے جن کے پاس ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہے، یعنی ان کے لیے پنکھے نہیں ہیں، کولر نہیں ہے، یا پھر اگر ہیں لیکن ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، مرمت کی ضرورت ہے، خراب ہو چکے ہیں، ہم جا کر کے ان کی اصلاح کروا کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، ایسے میں آگے بڑھ کر کے ایسے مقامات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی انسانوں کے علاوہ جو جانور ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ جانور ہوں یا پرندے ہوں، ان کے لیے بھی انسانیت کا جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اپنے گھر کے پاس پانی کا انتظام کر دیں۔ یہ جانور جن کو آسانی سے ہر جگہ کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہوتی ہیں، ان ایام میں بطور خاص گرمی کے سبب کئی جانور اور پرندے مر جاتے ہیں، اپنے گھروں کے پاس پانی کا انتظام کروا دیں۔ حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا، یہ اللہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ رحمت للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں کے احکام بتائے ہیں، جانوروں کے احکام ہماری شریعت میں، جن میں سے ایک افضل نے کی ہے کہ ان کو پانی پلایا جائے، پھر اپنے گھر کی چھتوں پر بھی پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ جو پرندے اڑتے ہیں وہ آپ کی چھت پر آئیں، پانی پی لیں، اس کے لیے آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں کے اعتبار سے اس پر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے جو عام دنوں میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اور بطور خاص گرمی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت زدہ چیزوں سے، دو لعنت زدہ اعمال سے بچو۔ ایک آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، دو باتیں آپ نے بتائیں، ایک یہ
کہ جہاں لوگ گزرتے ہیں ان راستوں میں گندگی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، یہ لعنت کا عمل ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور دوسرا، جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، یعنی کسی چھت کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے، اور ان ایام میں بطور خاص لوگ چھائے کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں، ان ایام میں ان مقامات کو گندہ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کسی بھی طرح سے گندگی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، آپ کہیں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں وہاں نہ ڈالی جائیں کہ دوسروں کے لیے وہاں رکنا مناسب نہ لگے، یا پھر خصوصاً گندگی کرنا، قضائے حاجت اپنی مکمل کر لینا جس کے سبب وہاں آنے والوں کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو یہ عمل لعنت کا سبب ہے، ایسے میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم بات اس دنیا میں ہم دیکھ لیں تو اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے تدابیر اور طریقے اپناتے ہیں، اپنوں کو تاکید بھی کرتے ہیں کہ گھر سے نہ نکلا کرو، زیادہ نہ نکلو، یا پھر یہ طریقہ اپنا لو، گرمی سے بچ جاؤ گے۔ ہمیں آخرت کی اس گرمی کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے، آخرت کی اس گرمی سے جس وقت کے سورج ہم سے قریب ہوگا اور ہر کوئی شخص اپنے گناہوں کے مطابق اس گرمی کی شدت کے سبب اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ معزز حاضرین، غور کریں، وہ مدت ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک ہفتہ یا ایک مہینے کی نہیں، پورے 50,000 سال کی ہوگی، پورے 50,000 سال کی مدت کہ جس میں گرمی کی شدت اور گرمی آپ سے قریب، آج میلوں دور فاصلے پر یہ سورج ہے تو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جب یہ ہمارے سروں پر آئے گا اس وقت کی گرمی سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے 50,000 سال کی مدت۔ لیکن وہیں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ مومنین کے لیے یہ مدت ظہر اور عصر کا جو وقت ہے اس کے درمیان جو وقت اور مدت ہے ویسی مدت نظر آئے گی، اس کے موافق ہوگی۔ تو ایسے وقت میں اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے ہم جو احتیاطات اختیار کر سکتے ہیں، جو تدابیر اپنا سکتے ہیں، یا کچھ ایسی نیکیاں اور اعمال جن کو ہم اختیار کر کے اس شدید گرمی سے بچ سکتے ہیں جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ان میں سے سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ انسان ایک تنگ دست کو آسان کر دے، تنگ دست لوگوں کے تنگی کو آسان کر دے، یا پھر جن کو قرض دیا ہے ان کے قرض کو یا تو ہلکا کر دے یا پھر پوری طرح سے معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو قرض دے رکھا تھا، اور جب بھی یہ گھر آتے مانگنے کے لیے یہ کسی نہ کسی بہانے سے کہتا کہ میں نہیں ہوں، یعنی گھر میں چھپ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ گھر پر پہنچے، ایک چھوٹا بچہ گھر سے باہر نکلا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے ابو گھر میں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں گھر میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ لہٰذا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہو کر آواز دیے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں موجود ہو، آج چھپنے کی کوئی راہ نہیں ہے، لہذا باہر نکلو، یا پھر یہ بتا دو کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے چھپ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اپنا قرض میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا میرے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے۔ یہ بات سننا تھا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، کہ جو شخص بھی اپنے قرض دار سے اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اس سے کچھ قرض کو معاف کر دے، یا مکمل قرض کو معاف کر دے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس وقت جو شدید گرمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو بچا لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری اہم نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے دوستی رکھتا ہے، تو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھے، محض اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو جو کل قیامت کے دن شدید گرمی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ جہاں انسانیت سائے کے لیے ترس رہی ہوگی، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو جگہ دیں گے، ان میں سے ایک ایسے لوگ 2 لوگوں کا ذکر ہے جس میں کہا رجلان تحابا فی اللہ، جن کے آپسی تعلقات، 2 لوگوں کے آپسی تعلقات صرف اللہ کے لیے تھے، وہ راضی ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر ناراض ہوتے ایک دوسرے سے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی دینداری کو بنیاد بنا کر ان کے تعلقات آپس میں جڑا کرتے تھے، ان کے تعلقات آپس میں ہوتے تھے، عبادتوں میں آگے بڑھتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے اور مفاد کے لیے نہیں۔ کسی سے تعلق رکھو تو انسانی ہمدردی اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھنے چاہیے، اس سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ شدید گرمی سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ اور پھر ایک اور نیکی جس میں ہمیں کل قیامت کے دن اس شدید گرمی سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے وہ یہ کہ فقراء، مساکین، حاجت مند، ضرورت مند جو ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ قیامت کے دن جہاں شدید گرمی ہے ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا اس وقت تک حتی یقضی بین الناس، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ ابھی ہم نے ایک اور حدیث میں معلوم کیا کہ یہ مدت جہاں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محشر میں کھڑا کریں گے، یہ مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 50,000 سال کی مدت ہے، اور اس مدت میں سایہ مل جانا، نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنی شدید گرمی میں ایسے میں جو آپ کی طاقت میں ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کے لیے ان کے کام آنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس شدید گرمی سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ یہ کچھ احکام جو موسم گرما کے لحاظ سے ہماری شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وارد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی شدت سے، اس دنیا کی گرمی سے بچائے، اور وہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی شدت اور گرمی سے محفوظ رکھے، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے عمل کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کرے، جنت میں داخل کرے، اور جہنم سے اللہ دور رکھے، محفوظ رکھے۔ جب ہمیں ہمارا خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم تمام کو نجات دے کر جنت فردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔